عزا نے اپنی ہتھیلیوں کو پنکھوں کی طرح ہلکا پھلکا پھیلایا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کندھوں سے سارا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد اب پہلی بار اسے اتنا سکون ملا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ سید اس کے ساتھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے تھوڑی مایوسی ہوئی۔ خوبصورت بلینئر کے پاس جاگتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ بستر پہ اٹھ کے سیدھی ہو بیٹھی۔ اسے کچھ امید تھی کہ رات اس کے ساتھ جتنا وقت گزارا تھا اس حساب سے وہ پریگننٹ ہو جائے گی۔ کسی کو اپنی طرف گھورتے ہوئے محسوس کرتے اپنے سامنے کسی کی کھانسی سن کر عزا نے فوراً نظریں اس طرف موڑی۔ اس نے عجلت میں اپنے سینے کو کمفرٹر سے ڈھانپ لیا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اوپر سے نیچے مکمل طور پر بے لباس تھی، کیونکہ اس کی نظریں نیچے کی طرف اڑ گئی۔ اسے بے حد شرمندگی ہوئی کہ وہ ہادی کے سامنے اس حلیے میں تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ سید کہاں ہے؟ عزا نے پوچھا، ہادی کی طرف مڑ کر صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اب بھی عزا پر جمی ہوئی ہیں، جس نے عزا کو جلدی سے دوسری طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ میرا بھائی بزنس اسکول پر ہے، ہادی نے اب تک اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ عزا نے سر ہلایا اور عجیب و غریب انداز میں اپنا گلا صاف کیا۔ وہ آرام سے کھڑا عزا کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر غور و فکر کے ساتھ، گویا وہ کسی چیز پر غور کر رہا تھا، اور عزا اس کے ڈھیٹ پن کو دیکھ کر دل ہی دل میں اسے صلواتیں سنانے لگی۔ اس نے اپنے سینے کے گرد کمفرٹر لپیٹتے ہوئے بستر سے اٹھنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی وہ بیڈ سے اترنے لگی اس کی ٹانگیں کانپی اور وہ فرش پہ گر پڑی۔ آرام سے چھوٹی لڑکی، لگتا ہے تمہیں میرے بھائی نے اچھی طرح سے برباد کر دیا ہے۔ ہادی نے تیزی سے بڑھتے اسے سنبھالتے سہارا دیا اور شرارت سے کہا۔ عزا نے بیڈ کے کنارے کا سہارا لیتے ہادی کی گرفت سے خود کو آزاد کیا اور کھڑی ہو گئی، لیکن وہ چلنے میں ناکام رہی۔ تو ہادی نے اسے سہارا دیتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لاتے کرسی پہ بٹھایا۔ وہ دانت بھینچتے خاموش رہی، جبکہ اس کا چہرہ تپنے لگا تھا۔ میرے بھائی اور میں نے آج صبح کے لیے کچھ پلان بنایا تھا، لیکن تمہاری رات گئے تک چیخوں کو سنتے اور صبح تک ایسے بے سدھ پڑے رہنے پہ ہم نے سوچا کہ بہتر ہے تم شام تک بستر پہ ہی رہو اور آرام کرو، پھر ہم ایگزیبیشن پہ چلیں گے۔ ہادی کے لفظوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا شاید۔ عزا نے نظریں پھیری۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہادی دروازے پہ گیا اور کھانے سے بھری 3 ٹرالیاں اندر داخل ہوئی۔ کھانا دیکھ کے عزا کے منہ میں پانی آ گیا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اور ویسے بھی اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سید اندر آیا اور میز پر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے عزا کو جلدی سے یاد آیا کہ پچھلی رات سے آج صبح تک کیا ہوا تھا۔ اس کے گال شرم سے لال ہوئے۔
یہ جان کر کہ وہ وہاں تھا عزت کو تھوڑا بہتر محسوس ہوا، لیکن وہ اب بھی دونوں معزز مردوں کے درمیان ساتھ کھانا کھانے سے تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ عزت کو ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے دو شیروں کے درمیان ایک چھوٹا بھیڑ کا بچہ، کہ ان جڑواں بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ خوفناک اور کیا ہو سکتا تھا، جو اتنے ہی مضبوط، با اختیار اور حیرت انگیز طور پر پرکشش تھے۔ اسے لگا جیسے وہ اس وقت ایک خوابناک زندگی گزار رہی تھی۔ سید بغیر رکے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا اور ساتھ ساتھ ان کے نام لیتا جا رہا تھا۔ عزت کو نہیں پتا تھا کہ کیا چیزیں ہیں، کہ اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا ایسا کچھ، لیکن دیکھنے میں وہ سب لذیذ لگ رہا تھا۔ سید نے پلیٹ تیار کر کے عزت کی طرف بڑھائی۔ اس نے پلیٹ پکڑی اور خاموشی سے کھانے لگی۔ اسے کھانے میں مگن دیکھ دونوں بھائیوں نے اس کی طرف دیکھا۔ پچھلی رات میں نے بہت مشکل رات گزاری تھی۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بار بار خواب آتے رہے جو بار بار تمہارا نام لے رہی تھی، سید، سید۔ عزت کو نوالہ حلقے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ جب ہادی کے منہ سے یہ بات سنی، اس نے فوراً گھبرا کر اس کی طرف رخ کیا۔ میں نے اب تک کی بہترین راتوں میں سے ایک گزاری جو میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے زمین پر آسمان کی تھوڑی سی جھلک دیکھنے کے کئی مواقع ملے، سید نے کہا۔ سید کی بات سنتے عزت کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ سید نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ان دونوں کو اس طرح باتیں کرتے دیکھ عزت کو اپنے گال جھلستے محسوس ہو رہے تھے۔ عزت نے ایکسکیوز کرتے پلیٹ اٹھائی اور لرزتے وہاں سے باہر نکلتے ٹی وی کے سامنے جا بیٹھی۔ اس سے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دونوں بھائی کیسے اسے چھیڑ رہے تھے۔ اس نے دھیان ہٹاتے کھانا کھانے میں خود کو مصروف کیا۔ عزت نے وہ قیمتی گاؤن پکڑا جو سید نے اسے پہننے کی ہدایت کی تھی۔ وہ ایک سیاہ ہاف شولڈر ڈریس تھا جو اس کے گھٹنے کے بالکل اوپر تک مضبوطی سے فٹ آیا تھا۔ عزت اکیلے ڈریس کو زپ نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے جیسے ہی اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اس نے سید سے اس کی مدد کرنے کی التجا کی، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ اس کے ساتھ اپنے ڈریس کو زپ کرنے میں بالکل آرام دہ نہیں تھی۔ لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ بے بس تھی، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق میں تھی۔ پھر بھی جب وہ آس پاس ہوتا تو وہ ہمیشہ گھبرا جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ عزت کے ڈریس کو زپ کرتا، اس نے محسوس کیا کہ سید کا گرم نرم ہاتھ اس کی پیٹھ کی لمبائی تک بڑھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کی کمر کو چھوتا رہا، عزت کے پورے جسم پر چنگاریاں اٹھنے لگی اور اس کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ اس نے ایک سانس بھری اور آہ نکالی۔ غیر متوقع طور پر ایک عجیب و غریب خوشبو عزت کی ناک تک پہنچی اور اس نے جلدی سے یہ محسوس کرنے کے لیے مڑ کر دیکھا کہ ہادی، سید نہیں، وہی ہادی تھا جو دراصل اس کے پیچھے کھڑا تھا، جس سے عزت کی آنکھیں صدمے سے ہلکی سی پھیل گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہادی نے اس کے بالوں سے بالوں کا ربن ہٹا دیا اور اس کے گھنگریالے بال اس کے شانوں پہ گرے۔
جیسا کہ عزا نے اسے سوال پوچھا، لیکن اس نے عزا کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھا اور کوئی جواب دیے بنا پلٹا۔ میں آ گیا۔ اسی وقت سید اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا گفٹ بیگ لے کر دروازے سے داخل ہوا، جسے دیکھ عزا کا تجسس بڑھا۔ باہر ملتے ہیں پھر، ہادی کمرے سے نکلتے ہوئے بولا جب سید عزا کی طرف بڑھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، عزا کی طرف دیکھتے سید نے مسکرا کے کہا۔ شکریہ، وہ بڑبڑائی۔ وہ اسے بھی یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن چاہ کے بھی لفظ اس کے حلق سے نہیں نکل پاتے تھے۔ اسے خود پہ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کہہ بھی پائے گی یا نہیں، تبھی بس چپ ہی رہی۔ سید نے موجودہ بیگ سے کچھ نکالا اور عزا کے سامنے جھک گیا، جس نے اس کی دلچسپی کو بے حد متاثر کیا اور اسے الجھن میں ڈال دیا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہی ہو؟ عزا نے اس سے سوال کیا جب اس نے عزا کی طرف دیکھا۔ پریشان نہ ہو لٹل ون، یہ ایسی چیز ہے جو تمہیں کافی آرام دہ محسوس کرائے گی۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اسے محسوس ہوا کہ سید کی ٹھنڈی انگلیاں اس کی وجائنا کے درمیان پھسل رہی تھی، اور وہ شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہانپنے لگی۔ پھر اس نے دیکھا کہ سید بیگ سے کچھ اور لے رہا ہے جو بریسٹ کپ لگ رہے تھے۔ عزا نے اس پہ ایک سرسری نظر ڈالی جب اس نے ٹھنڈے کپوں کو اس کی چھاتی پہ ڈالنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سید نے اس کی چھاتیوں کو ہلکے سے دبانے کو یقینی بنایا، جس سے وہ بلش کرنے لگی۔ کیا ہم جانے کے لیے تیار ہیں؟ سید نے ہلکے سے عزا کو پیچھے سے تھپکی دیتے ہوئے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں میں تیار ہوں، اس نے فوراً جواب دیا اور جھکتے ہوئے ہیلز پہننے لگی تو سید نے اسے روکا اور خود جھکتے اسے ہیل پہنائی۔ عزا کا دل خوشی سے اچھلا تھا۔ کبھی کبھی وہ کس طرح اسے محبت سے سرشار کر دیتا تھا۔ عزا نے جلدی سے اپنا پرس پکڑا اور سید کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ بھائی ہم آگے چلیں گے، ہادی نے استفسار کیا۔ اس کی نظریں مڑنے سے پہلے بڑی توجہ سے عزا کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے بھائی نے اسے سوال کیا، سید نے کہا۔ ہادی نے فرنٹ سیٹ سنبھالی جب وہ کار میں بیٹھے۔ عزا نے کچھ حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ کبھی کبھی اسے ان بھائیوں کی باتیں اور ان کے مطلب بالکل سمجھ نہیں آتے تھے۔ وہ خاموشی سے کار میں بیٹھے تھے، لیکن عزا کے ذہن میں ہزاروں سوال گھوم رہے تھے۔ جب سے وہ فرانس آئے تھے، جو بھی ہوا تھا وہ سب اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ غیر ارادی طور پر اس نے دریافت کیا کہ وہ دونوں بھائیوں سے ہی رومانوی لگاؤ محسوس کرنے لگی تھی، جو واقعی غلط تھا کیونکہ اسے ایسا نہیں کرنا تھا۔ اس کے غلط ہونے کی بہت سی وجوہات ہونے کے باوجود وہ خود کو روکنے میں بے بس تھی۔ جب وہ سید کے ساتھ سوتی تھی، سید اور اس کا گہرا تعلق تھا، اور جب وہ اس کے ساتھ
ہوتی تو اسے ہادی نظر آتا، اور جب ہادی کو دیکھتی اسے ہادی میں سید دکھتا تھا۔ وہ بری طرح الجھی تھی، وہ دونوں بھائیوں کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے اپنے الٹے سیدھے خیالوں کو جھٹکتے ان کی طرف دیکھا کہ کس طرح دونوں بھائی اپنے فون میں مکمل طور پر کھوئے ہوئے تھے۔ تو عزا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ صوفیہ کو میسج کر لے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایگزیبیشن میں پہنچ چکے تھے۔ عزا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ سید کے اسے اپنے ساتھ لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جاذب والے واقعے کو بھول جائے۔ وہ دل ہی دل میں سید کے لیے محبت بھرے جذبات ابھرتے محسوس کر رہی تھی۔ آپ اور آپ کا بھائی یہاں ایگزیبیشن کے لیے کتنی بار آتے ہیں مسٹر ہادی؟ عزا نے ہادی کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ دفتر کے علاوہ تم ہمیں ہمارے نک نیم سے بلا سکتی ہو عزا۔ فکر نہیں کرو، میں اور میرا بھائی تمہیں نہیں کھائیں گے جب تک تم نہ چاہو۔ اس کی ذومعنی باتیں سن کر عزا جھنجھلا گئی اور سوچنے لگی کہ کیا وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی کیونکہ وہ پہلے ہی کافی الجھی ہوئی تھی۔ تاہم میں اور میرا بھائی وقتاً فوقتاً اس ایکسپو کا دورہ کرتے ہیں جو تقریباً ہر 2 سال میں ہوتا ہے۔ جب بھی ہم نئی ٹیکنالوجی سافٹ ویئر کو بڑھانا یا شامل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بہترین ٹیکنالوجی سافٹ ویئر کمپنیاں یہاں موجود ہیں جیسے کہ تم دیکھ سکتی ہو۔ ہادی نے وضاحت جاری رکھتے ہوئے اشارہ کرتے کہا تو عزا نے سر ہلایا۔ عزا ڈسپلے پہ موجود کچھ ٹیکنالوجی دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ اب وہ اکیلی چل رہی تھی۔ اس نے ہجوم میں ادھر ادھر دیکھا، وہ دونوں بھائی اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہیلو، میرا نام جیک ہے، لگتا ہے آپ کھو گئی ہیں۔ وہ ان دونوں بھائیوں کو ڈھونڈنے میں مہو تھی کہ کسی مرد کی آواز نے اس کی توجہ کھینچی۔ ہائے، عزا نے مسکراتے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا آپ؟ اس نے عزا کو مسکرا کے دیکھتے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، عزا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ دکھنے میں کافی پرکشش لگ رہا تھا، وہ بھی عزا کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے میں مہو تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہنسنے میں مگن تھے کہ اسی وقت اسے اپنی کمر پہ کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سید تھا۔ اسے اپنی کمر پہ اس کی گرفت سخت ہوتی محسوس ہوئی۔ عزا کو لگا جیسے اس کی کمر میں وہ اپنی انگلیاں گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ درد سے کرانا چاہتی تھی لیکن حلق میں کہیں سسکی دب گئی۔ ضبط کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس کی حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو جائے گی، لیکن سید کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ جیک سے باتیں کرنے میں مہو تھا۔ سید، چھوڑے مجھے، وہ بمشکل سید کے کان میں سرگوشی کر پائی تھی۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔
سیت نے اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے دباتے سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا لال ٹماٹر چہرہ دیکھتے جیک نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ بس تھوڑی شائع ہے، سیت نے بات ٹالتے مسکرا کے کہا۔ ایزا نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی التجا کرتی آنکھیں اس کے تپتے ہوئے جسم پر رحم کی التجا کر رہی تھی، جبکہ سیت کی آنکھیں اس کی اذیت کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تو پلیز، ایزا نے اس سے التجا کی تو سیت نے اسے اپنے حصار سے رہا کیا اور وہ وہاں سے جیسے بھاگی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے باتھ روم میں جانے لگی تو اسے ٹھوکر لگی۔ اس نے مشکل سے خود کو سنبھالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ڈریس اوپر اٹھایا، اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ باتھ روم کا دروازہ بند نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی اور اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ گیٹ! ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس نے سامنے سے آتے سیت کو دیکھا۔ ایزا نے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ سیت اپنی ٹائی کو کھینچتے ہوئے اس کے قریب آیا، اس کے پیچھے رکا جب ایزا نے شیشے سے اس کی طرف دیکھا۔ ایزا نے اسے اپنی بیلٹ کھولتے ہوئے دیکھا اور جب اس نے محسوس کیا کہ وہ ایزا کی جرابیں نیچے کھینچتے، اس کے بالوں کو ہاتھ سے پکڑتے اس کا سر پیچھے کو جھٹکا تھا۔ سیت نے اس کی پینٹی کو مزید نیچے دھکیل دیا اور اس نے ایسا کرتے ہوئے ایزا کو سنک کی طرف لپکا۔ اس کے بعد اس نے ایزا کی بائیں ٹانگ کو اس طرح اٹھایا کہ وہ اب سنک پر آرام کر رہی تھی۔ میری پیاری ایزا، میں آج رات تم سے بہت مایوس ہوا ہوں۔ سیت نے اس کے کان میں چپکے سے سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں نے کیا کیا؟ ایزا اذیت سے کراتے ہوئے بولی۔ آج تم نے نہ صرف مجھے اور میرے بھائی کو اگنور کیا بلکہ اس شخص سے ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی تھی۔ سیت نے اس کا سر پیچھے کی طرف جھکاتے ہوئے اس کے کان میں سختی سے سرگوشی کی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے احساس نہیں تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایزا کی نظریں اس کی طرف کھسک گئی۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی خوشی کے جواب میں ایزا کی آنکھیں جیسے سر کے پچھلے حصے کی طرف کھسک گئی جب سیت کی زبان اس کے کان کو موہک انداز میں چھوئے جا رہی تھی اور وہ کرانے لگی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں تمہاری معافی قبول کر لیتا، لیکن اب اتنا نہیں۔ ایزا، میں اس بار تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ایزا نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کی غلطی کیا تھی، لیکن پھر بھی اسے سیت کی سزا سننے میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ سیت کے ہاتھ نے پیچھے سے اس کی گردن کو پکڑا اور اس کو کمر پر زور سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس وقت تک سزا دی جائے جب تک تم یہ نہ جانو کہ تمہارا جسم میرا ہے اور تمہاری ہنسی صرف میرے کانوں کے لیے ہے۔ سیت نے پیچھے سے اسے مزید خود میں بھینچتے سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹ ایزا کی گردن تک پھیل گئے
جب اس نے اس کی چھاتی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا جس کے نپلز سے کھیل رہے تھے۔ خوشی کے ساتھ ملا ہوا میٹھا درد اس کے جسم پر بخار کی طرح پوری طرح سے حاوی تھا۔ عزا نے دیکھا کہ جب اس نے شیشے سے سدھ کی طرف جھانکا تو وہ خطرناک اور بھوک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے عزا کو اذیت دینے میں اس کی خوشی کا اظہار کیا۔ عزا نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بہلایا جس کی وجہ سے اس کی شدت میں اضافہ ہوا۔ وہ سارے عمل میں اتنی مدہوش ہو چکی تھی کہ ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی ان کے اس عمل میں خلل ڈال سکتا تھا کہ وہ اس وقت کمرے میں نہیں بلکہ باتھ روم میں تھے۔ عزا نے سدھ کا دھیان اس طرف دلانے کی کوشش کی پر اس نے توجہ نہ دی، بلکہ سدھ نے اسے گھما کر سنک پر بٹھایا۔ جب میں تمہیں سزا دے کر رہوں گا تو تم میری چھوٹی فرمانبردار لڑکی بن جاؤ گی لٹل ون۔ سدھ نے مسکراتے ہوئے اس کی اندرونی رانوں کو تھپڑ مارا اور ہانپتے ہوئے کہا۔ عزا نے دل کی گہرائیوں سے سانس لیا اور اسے لگا جیسے سدھ نے اس کے جسم کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ سدھ نے اس کی ٹانگیں کھلی رکھی تھی اور اس پر ایسے شدتیں لٹا رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس پر منحصر تھی اور وہ اس کی شدت کو محسوس کر سکتی تھی۔ عزا نے اپنی ہونٹ کو کاٹا تاکہ خوشی کی اس چیخ کو سمیٹ سکے جس کی ہونٹوں سے نکلنے والی تھی۔ اوہ گاڈ! وہ درد سے کراہی جب سدھ نے اس کی چھاتی کو باہر نکالتے وہ اس کے نپلز کو اپنے منہ میں لینے سے پہلے بھوک سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ پل بعد اس سے الگ ہوا۔ کسی چیز نے عزا پہ یہ واضح کر دیا کہ وہ عزا کو اس وقت تک ملنے والی سزا سے بالکل خوش نہیں تھا، لیکن ان کے جنسی تعلقات کے دوران کیے گئے اس کے تبصرے اس سے کہیں زیادہ گہرے لگ رہے تھے جو دکھائی دے رہے تھے۔ انہی کے لوگوں سے بات چیت کر کے جن سے وہ بات کر رہے تھے وہ محض گھل مل جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر عزا کو ایسا کرنے میں کافی ڈر اور شرم محسوس ہوئی۔ میں نے جو کچھ تمہارے کپڑوں میں ڈالا ہے اسے مت اتارو، نہ ماننے کی صورت میں میری طرف سے مزید سزا ہوگی۔ سدھ نے اس پر ایک نظر ڈالے بغیر اسے چونکاتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اور ہاں، اور باقی رات تم میرے بھائی اور میرے آس پاس رہو گی۔ اگر تم نے کسی دوسرے آدمی کی باتوں پر ہنسنے کی ہمت کی تو جان لو کہ اضافی سزا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ باتھ روم سے جانے سے پہلے اس نے آخری نظر عزا پر ڈالی۔ اسے ایک ہی وقت میں پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ خوش بھی کر گیا تھا وہ۔